وہ جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی. مثلا مشکل یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی طرف سے کبھی کبھی کوئی دقت آ جائے, رشتے داروں کی طرف سے کبھی کوئی دقت آ جائے, تو اس سے اگر یہی فیصلہ کیا جائے کہ رشتے چھوڑتے چلو کاٹتے چلو تو پھر دقت ہی آئے گی. مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دقت آئی ہے ماں باپ کی طرف سے اور ان کو چھوڑنا نہیں, کیوں نہیں چھوڑنا؟ جب دقت آئی ہے تو چھوڑ دو. کہتے ابھی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ رشتہ ہے. حالانکہ بات غیر رشتے والی کر رہے ہو, جانتے ہیں نا ماں باپ, تو کہتے ہیں یہ بات تو رشتے والی نہیں ہے لیکن رشتہ موجود ہے, لہٰذا اس بات کو بھی برداشت کر جائے. یقین جہاں زیادہ ہوگا وہاں برداشت از خود پیدا ہو جائے گی. برداشت کا نہ ہونا یقین کی کمی ہے. مثلا آپ یہ دیکھو, چھوٹی بات بڑے غور سے آپ دیکھو تو بات بڑی ہے, سمجھ آ جائے گی کہ ایک آدمی بظاہر اتنا دانا ہے کہ اس کا ایک ماننے والا گروہ امت کی شکل میں موجود ہوتا ہے, پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر کی بات اب جنائی دنیاوی طور پر دیکھو نا, ایک گروہ کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ گروہ پورے کی پورا امت ہے. اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وہ الگ بات, لیکن اب دنیاوی پر دیکھو کہ لیڈر اس قسم کے قائد ہیں کہ ایک گروہ کو اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں. لڑائی ہے نا. اور اب آپ یہ دیکھو اللہ کا فضل بھی ضرور ہے, بلکہ وہی اللہ کا فضل ہے, لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں پیغمبر, حتیٰ کہ وجود میں بہت ابتلا آ جاتی ہے. چلو حضرت ایوب علیہ السلام لے لو, پیغمبر ہے, اب اتنی تکلیف یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جائے, اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ تکلیف کوئی شے نہیں ہے, ورنہ چھوٹی تکلیف ہو تو بندہ بھاگ جائے. بڑی سے بڑی تکلیف کو وہی آدمی برداشت کر سکتا ہے اور جس کو یہ محسوس ہو یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف دینے والا میرے ساتھ متعلق ہے, تعلق رکھتا ہے. اگر تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر انسان خدا سے ہی بھاگ جائے. مطلب یہ ہے کہ جو تعلق کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, میرا تعلق اس کے ساتھ ہے, تو آپ قریب جاتے ہیں, تکلیف بڑھتی جاتی ہے, لیکن آپ تقرب کو نہیں چھوڑتے. لہذا مقربین پر ابتلا جو ہے اور ان کے تقرب کو نقصان نہیں پہنچاتی. اگر تقرب کو نقصان پہنچا دے کوئی ابتلا تو سمجھو کہ وہ مقرب نہیں ہے. یہی ٹیسٹ ہے کہ دنیا دار جو ہے بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے, دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلتا ہے, اور پہلے قدم پر ٹھوکر لگتی ہے, پھر تکلیف ہوتی ہے, کہتے بڑی مشکل پڑے واپس آ جاتا ہے. کہتے نماز بھی بڑی پڑی ہے, روزے پڑے رکھے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوا, کیونکہ مسئلے کے لیے تھا نا اللہ کے ساتھ تعلق, تو مسئلے کے لیے تعلق رکھنا وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر تعلق برائے تکلق ہو تو کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو تو پھر بھی وہ تعلق قائم رہتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے اندر ایک شرعی تسلیم ہوتی ہے اور ایک کمی تسلیم ہوتی ہے, اور ایک بالکل ایمان کے ساتھ تسلیم ہوتی ہے. اور جب تسلیم کے اندر انسان کمی ہو جائے تو وہ کسی قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود اور وہ بار نہیں محسوس ہوتی. مطلب ایک زندگی کو جو کچھ چیلنج ہے, زندگی پر جو ابتلا ہے, جو واقعات ہے, اب وہ برداشت کرے گا, بلکہ برداشت بھی نہیں کرے گا, پلیئر لے گا اس میں. اگر آپ کا کوئی دوست نقصان پہنچا جائے تو اس کو آپ نقصان کہتے نہیں ہیں, اور وہ تو چلو کہ دوست تھا, یہ ایک برتن تھا وہ ٹوٹ گیا, بہت اچھا برتن تھا لیکن ٹوٹ گیا, آپ خود ہی توڑا نا. اور اگر کوئی اور توڑے, دیکھو یہ کمال بڑا نقصان کر کے ہمارا, تو تعلق نہ ہو تو پھر نقصان گنا جاتا ہے. میرا مقصد یہ بات کا غور کرو کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں یقین کے سلسلے سے چلتا ہے, اس آدمی پر جس قسم کی ابتلا ہو, کوئی بوجھ ہو, کوئی بار ہو, وہ بار محسوس نہیں کرتا. بار جو ہے یہ
اور یقین کی کمی کا نام ہے. اور ورنہ اگر زندگی کو یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے مختلف راستوں سے گزرنا ہے، آپ گزرتے جاؤ گے. اب اس میں دقت پتہ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیانات کو سنتے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، اور بزرگوں کے ذریعے سے ارشادات ہوتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہو جائے گا، محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. تم اگر اپنی صفوں میں اتحاد کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. کبھی کبھی اتحاد کے باوجود کامیابی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات. اب یہ جو باتیں جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ لا یسأل الانسان الا ما سعى، انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا، بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے، جو وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے. اب یہاں آ کے سوچتا ہے انسان کہ محنت کرنے سے کامیاب ہو گئے لوگ، افضل محنت کیے بغیر کچھ لوگ کامیاب. اب یہاں یہ کیا بات، کچھ لوگ ہیں محنت کر کے اور غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ ہیں پیدائشی طور پر پیسے میں داخل، کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے، اور کچھ لوگ وہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں. مقصد جو گدھا بڑی محنت کرے گا تو خوبصورت گدھا بن جائے گا، تو گھوڑا پیدائشی طور پر گھوڑا ہے، گدھے سے پہلے بڑا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دوسرا حکم وہاں پر ہوگا کہ میں ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کہ یہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا، کہیں رات بنانے والا. اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، رات کی محنت اور طرح سے ہے، دریا کی محنت اور طرح سے ہے، ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا. پر یہ سمجھ آنی چاہیے. آپ کی دقت کیا ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے نکلنا چاہتے ہو کہ میں محنت کرتا جاؤں، دنا ہو جائے. آج میں دنا ہو جاؤں، بہت محنت کروں کہ پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں، اور جو بادشاہ بنے وہ سارے کم عقل ہوتے ہیں بیچارے. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضل کی بات ہے. مقصد یہ کہ ہم محنت کریں گے کہ ہم بہت بڑے یہ ہو جائیں گے، اور جب آگے دیکھتے ہیں تو لوگ پہلی مطلب میں موجود ہیں. تو لہٰذا آپ جو فارمولہ بناتے ہو وہ فارمولہ نہیں چلتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے انسان. یہ جب تک یہ بات نہ سمجھ آئے کہ کون سا فارمولہ ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے، کوئی ایسا فارمولہ کہ یہ آدمی، ایک آدمی بہت سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے. اب آپ پیغمبر کی بتائے ہوئے فارمولے تو استعمال کرتے ہو، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک دوسرا پوچھو کسی پیغمبر سے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے. کوئی فارمولہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بن جاتے. اب یہاں پر آ کے ڈیوائن انٹرفیئرنس لگتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے. جب آپ نے یہ مان لیا، اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اب فالوور کو اللہ نے فالوور بنایا. پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا، وہ تو پہلے سے مجبور ہوئے ہیں. اس لیے کبھی آپ استعمال کرتے ہو نا تو پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ ویسے ہو سکو گے، ویسے نہیں ہو سکو گے. حالانکہ دونوں کی نماز نماز ہے، لیکن وہ پہلے ہی مقبول ہے، ایز اے مین مقبول ہو چکے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت، فیصلہ ہونا. فیصلہ تو بعد میں ہوگا. اطلاع آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیج رہے ہیں اپنے پیغمبر. فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، یعنی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، فیصلہ تو ہو گیا. اور یہ کہ پیغمبر میں ان پر کیسے عذاب بھیجوں جب آپ ان میں ہوں، فیصلہ تو ہو گیا. تو آگے کیا فیصلہ ہونا ہے سمجھ نہیں آ رہی. جس آدمی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے
تو فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، اور جو یہاں کا ساتھ ہے وہ وہاں کا ساتھ ہے، فیصلہ ہوا پڑا ہے، جو شہید ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے، اور جو شہید ہو گیا اس کی ذات کی یاد میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہوا پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خیال رکھو، اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، جس کا ماں باپ راضی ہو گیا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ جو اللہ کی راہ میں اچانک مر گیا وہ اللہ کہتا ہے ایسا فیصلہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور کوئی زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے؟ یہاں سے آپ کی بات سمجھ آئے گی کہ ایسا کرو اور پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر اللہ کا ہے تو تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کی تمنا ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں اور اللہ نے مہربانی کر دی تھی انہی میں سے چن کے پیغمبروں کے ساتھی بنا دیا، 5 ماہ مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ راز بڑا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے۔ تسلیم جو ہے یہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے، باقی کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے، مسئلہ عاقبت کا بھی نہیں ہے، عاقبت خیریت سے ہے۔ اور ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر فوت ہو جائے تو کہتے یہ ہے، اور لوگ سیکھی کہتے ہیں کہ وہ نکل گیا اور فلاح آ گیا۔ یہاں کہیں آ گئی چل چل کہیں بیٹھ جائیں۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر پڑھتے ہی فوت ہو جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی۔ کافر تھا، کلمہ پڑھ گیا اور پھر فوت ہو گیا، اس کا سارا کفر جو ہے نا وہ ایک کلمے پر ختم ہو گیا۔ کلمہ کیا کرتا ہے؟ کفر سارے کو مٹا کے، ماضی کے کفر کو مٹا کر داخل کرتا ہے تسلیم میں۔ اللہ یوں کرتا ہے کہ ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے، وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس سے اب نور داخل ہو جائے گا، وہ چیز ہے تسلیم۔ اب یہ بات آپ تسلیم کے بعد میں یاد رکھو کہ اسکیپٹک انسان، نہ ماننے والا انسان، شک کرنے والا انسان، اپنی ذات کو بھی مشکوک دیکھنے والا انسان اگر تسلیم میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ ظلمات سے نکل کے نور میں داخل ہو گیا۔ نور تسلیم کا نام ہے اور ظلمات کیا ہے؟ شک کا نام ہے۔ یہ اس کا الگ اس کا ترجمہ ہے کہ شک میں رہنے والا ظلمات میں رہے گا اور یقین میں رہنے والا نور میں داخل ہو جائے گا۔ یقین کس بات کا؟ اپنے ہونے کا اور اس کے فضل کا کہ اس نے مجھے ہونے دیا، یعنی کہ یہ بینگ اس نے مجھے عطا کی، لائف اس نے عطا کی، اور اس کے اندر پھر ایمان یقین کا نام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوال کرنے والے؟ اچھا اب یہ شک جو ہے یہ مرتا نہیں ہے،
بار بار پیدا ہوتا رہتا کہ شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں، شاید ہم غلط جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے عاقبت کیا ہوگی۔ آپ کو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں بات کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی عاقبت ابھی عاقبت کا وقت نہیں آیا اور قبل الوقت عاقبت ان کی کلیئر ہے۔ جیسے میں نے پہلے گنوایا آپ کو کہ شہید کی عاقبت اب قیامت کا انتظار نہیں ہے، عاقبت صاف ہے۔ اور پیغمبروں کی عاقبت کلیئر ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ماہم اشداء الکفار رحماء بینہم، ان کی عاقبت کلیئر ہے۔ زندگی میں، ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے، جو ان کے نقش پر چلنے والے ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے۔ اب آئی یہاں پر راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں راز، کہ جب آپ بار بار دعا کا حکم ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھی راہ وہ ہے انعمت علیہم، فرض کرو آج جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ، کوئی لوگ ایسے ہیں جن پر اس کا انعام موجود ہے، ماضی میں ہوں گے، چلو یہ کر لو بات، آج کل تو دور ہے نا ذرا مشکل میں پڑا ہوا، چلو یہ کوئی ماضی میں ہوں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی رحمت انعام کسی پر نہیں ہوا تو پھر کسی کی نماز منظور نہیں ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں لوگ تھے، یہ تو مان لو تھے کر تو آپ محفوظ ہیں کہ ضرور ہوں گے۔ اولیاء اکرام تھے، علماء صاحبان تھے، اور شہداء سارے موجود تھے، اور سارے اللہ کے مقربین تھے، اور اس کے ساتھ پھر متعلقین نے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے نام ہوا۔ یہ چراغ جو ہے چلتا رہے گا اور جلتا رہے گا جب تک آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ راہ ضرور دکھاتا ہے جن پر ان کا انعام ہوا، وہ ماضی میں ہو، حال میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے بزرگوں میں ہو، آپ کے علاوہ ہو۔ آپ آتے ہیں کیونکہ ان کی راہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرتا ہے تو جب آپ کسی ایسے آدمی یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ ملتے ہو جن پر آپ کے خیال میں اللہ کا انعام ہوا، اس گروہ کے ساتھ چلنے کی خواہش اور استعداد اور یقین اور وابستگی کا نام ہے تسلیم۔ تسلیم کیا ہے؟ زندگی میں یہ فیصلہ کرنا، آپ کی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تب جا کے یہ چراغ سے چراغ جو ہے نا چلے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مقرر تھا، کوئی بزرگ تھا، اس کی زندگی دیکھ لو، کوئی کتاب ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، پھر زندگی کے تابع نہ ہو تو عمل کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ مطلب ہم شہید کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے قول بھی یاد ہے اور آپ کے خطبات بھی یاد ہیں، لیکن عمل کے تابع نہیں ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو پھر علم جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ زندگی جس سے آپ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ تابع فرمان نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو جائے تو پھر علم ویسے نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو کوئی صاحب ایسا مل گیا جن پر اس کا انعام ہوا، تو وہاں سے جو آپ کو راستہ ملے گا وہ راستہ صداقت کا ہے، ملے گا تسلیم کے ذریعے۔ تسلیم نے آپ کو اس میں داخل کرنا ہے، اس ذائقے میں جس کو آپ نور کہتے ہو۔ اس لیے تسلیم کا بار نہیں ہوتا، اس وقت تک بار ہے جب تک یہ علم ہو، اور جب وابستگی ہو جائے، عمل ہو جائے، پھر بار نہیں رہتا۔ آپ کا سوال یہ ہے نا کہ تسلیم کا بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب بار تسلیم مضمون میں یہی ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا
بڑا مشکل ہے، لیکن اگر محبت ہو تو اس کے علاوہ کوئی چیز آسان ہی نہیں ہے. ادھر کر دے تب اللہ، ادھر اٹھا دے تب اللہ. رات آ گئی زندگی پر، اللہ کا فضل ہو گیا. آج دن طلوع ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا. اللہ کی مہربانی ہوگی غریب ہو گیا، مبارک ہو. اللہ کی مہربانی ہوگی پیسہ آ گیا، مبارک. مطلب یہ جب عمل آپ نے اس کو دے دیا، عمل اور عمل، تو پھر آپ کے ذمہ سوائے تسلیم کے کچھ نہیں رہ گیا. آپ کی دقت یہ ہے تسلیم بھی کرتے ہو، تحقیق بھی کرتے ہو، اور شک بھی کرتے ہو، یقین بھی کرتے ہو. بس یہ آپ کی زندگی میں بڑی ابتلا ہے کہ یہ اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے. ہم دروشی تو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کا اثر جو پڑتا ہے نہیں پڑتا، اور نماز پڑھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. مسلمان تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مسلمان ہے، اور بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بڑا حضور، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات بھی ہے نا. مطلب یہ کہ مانتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دانا مانتے ہو، اور اپنے آپ کو تم اصل طور پہ جانتے ہو کہ بیوقوف ہے اندر سے. اس لیے آگے یہاں بات رک جاتی ہے. بہتر یہ ہے کسی کو اس یقین کے ساتھ مان لیا جائے کہ اس کی بات جو ہے وہ آپ کا اس کا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا. کیا اب آپ کی ذمہ تو کام نہیں رہ گیا سوائے حکم ماننے کے؟ حکم ماننے کا کام سب سے آسان ہے، اس میں سوچ کی ضرورت ہی کو نہیں ہے، حکم ماننے والی بات ہے. تو سوچ جو ہے یہ آپ کو گمراہ کرتی ہے. حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، جیسے حکم دیا ویسے کر دیا. گمراہی سوچ کا نام ہے. اس نے حکم دیا سجدہ کر دو، اور بیوقوف فرشتے سارے سجدہ کر کے دنات جا کے بات کرو کہ باہر ہو جائے. اس نے دنائی استعمال کی نا کہ جی بات یہ ٹھیک ہے، ذرا کچھ تھوڑا سمجھاؤ. پہلے آپ کا حکم تھا کہ سجدہ نہ کرو، اب آپ کا حکم ہے سجدہ کرو. انہوں نے کہا تمہیں میں سمجھاؤں گا لیکن فی الحال تو پاک، تو رجیم ہو گیا. باقی یہ کہا کہ حکم دیتا ہے اللہ نہ کرو، اب حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ہم کر دیتے. ماننے والے کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے. گمراہی تحقیق والے کے لیے ہو سکتی ہے، محقق کے لیے تو گمراہی ہوتی ہے. عام طور پر محقق زیادہ شک کے کنارے پہ رہتا ہے، اور غلط تحقیق کھل جائے، اللہ کی تحقیق کرنے جا رہا ہے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ گمراہ سے ملے گا. اللہ کی تسلیم ہوتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی. اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے. بس تیرے ماننے کا نام ہی اللہ ہے، ورنہ راستے میں تو اسے آنا نہیں ہے. خود ہی ماننا ہے آپ نے، خود ہی شاباش دینی ہے آپ نے آپ کو. اس میں اور کوئی نہیں آ رہا شاباش دینے والا. کیا نماز پڑھی آپ نے، ساتھ ہی شکر ادا کیا یا رب العالمین تیری مہربانی میں نے نماز پڑھی ہے. نماز اپنی نماز پڑھنے کے عمل کو اس کا احسان کہو، بس یہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ کہتے کہ میں نے نماز بھی تیری پڑھی ہے اور تم نے میرا کام بھی نہیں کیا، بس نماز نہیں چلے گی آگے، نماز ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود ہی پسند کرو، خود ہی اس میں چراغ جلاؤ، اور نام اس کا لگا دو. اللہ تعالیٰ کے نام کی چراغ ہے، جلانا خود ہی. تم نے کامیابی خود ہی کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کامیابی کی چٹھی نہیں بھیجے گا کہ آج آپ کو کامیابی کی چٹھی آئی. اللہ کا مطلب ہے وہی کامیابی. غریب بھی ہے تب کامیابی، پیغمبر غریب بھی ہوئے، پیغمبر امیر بھی ہوئے، اور پیغمبر جو ہے وہ ہر طرح سے ابتلا سے گزرے، مچھلی کے پیٹ تک گزر گئے، سارے واقعات ہو گئے، لیکن انہوں نے پیغمبری کو قبول ہی کیے رکھا. آج کے انسان کو یہ دقت ہے کہ ابتلا کے اندر جو ہے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ آسانیوں میں شاید ایمان زیادہ فروغ پائے گا، حالانکہ آسانیوں والے کو گمراہ سمجھتا ہے. نہیں بات سمجھائی؟ جن پر آسانیاں ہیں، امیر ہیں، آپ دل سے جانتے ہو کہ سارے گمراہ ہیں، سارے ظالم لوگ ہیں، اور اندر سے دعا کیا ہے، یا اللہ مجھے بھی امیر بنا دے. آپ بولے ہم اصل طور پر جانتے ہیں کہ یہودی کی زندگی بہت بری زندگی ہے، یہ کہتے ہیں نا یہودیوں کا کیا ہے. اور غائب جو ہے آپ کی زندگی کی رجوع ادھر ہی ہے کہ آسانیاں ویسے ہوں اور زندگی ویسے ہو، حالات ویسے ہوں، بس صرف وہ یہودی کی عاقبت ہو، عاقبت کسی مسلمان کی ہو. جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زندگی مل جائے فرعون کی اور عاقبت مل جائے موسیٰ علیہ السلام کی، بس یہ ہماری خواہش ہے. بادشاہ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، دبدبہ بھی ہو، روب بھی ہو، اور جب عاقبت کا وقت آ جائے پھر موسیٰ علیہ السلام کی سب میں ہم کھڑے ہوں، زندگی گزرے فرعون کے خاندان میں. اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت ہے تو شہر سے باہر، گھر سے دور، جنگل بیابان، تو آپ یہ سوچ لو کہ آپ کس تسلیم میں داخل ہو چکے ہو.
آپ نے اللہ کو مان لیا، اب اللہ کو مانتے چلے جاؤ۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محنت کا پھل دیتا ہے، کبھی محنت کا پھل رائگاں کر دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تسلیم کیا ہے، خود اللہ فرماتا ہے کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھیجے گا، نقص مال، بھوک بھیجے گا، ساری پریشانیاں بھیجے گا، اور پھر پوچھے گا کیا حال ہے تیری تسلیم کا، راضی ہو؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اب بھی راضی ہوں، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ آدمی ماننے والا ہے، ورنہ یہ کہے گا آپ اتنی تکلیفیں دی ہے، میرا خیال ہے کہ میرا استعفیٰ قبول کر، تو پھر تسلیم نہیں چلے گی۔ تسلیم کا معنی کیا ہے؟ اپنے مسلمان ہونے کو مان لو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے بغیر کسی معاہدے کے کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ جو کرے گا ماننا ہے۔ آسانی دے گا تب مسلمان رہو گے، تکلیف دے گا تب مسلمان رہو گے، خواہشات پوری کرے گا مسلمان رہو گے، کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی تب بھی مسلمان رہو گے، کہ کوئی آرزو نہیں پوری ہوئی تب بھی مسلمان رہو گے، دعائیں 10 مانگی ہے ایک نہیں پوری ہوئی ہے پھر بھی مسلمان رہو گے، اور اس کی بغیر دعا کے وہ خواہش پوری ہوگی، ساتھ والوں کی پڑوسی ہوگی، پھر بھی آپ مسلمان رہو گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہو سو ہو ہم مسلمان رہیں گے، تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یقین کے بعد سلامتی، ایمان اور تسکین اور تمکین عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مقام ہے۔ اس سوال کا تجھے جواب ہوگی۔ اب آپ سوال اچھا دیکھو، یہ سوال بڑا مشکل اہم، یہ الفاظ تو بعد میں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وجدان، عرفان، یہ سارے بعد میں، مشاہد کرام، اولیاء کرام، سارے بعد میں۔ پہلا مقام سیدھا آیا کہ اللہ کے ذات واحد کا مقام۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی گنجینہ تھا، اپنی ذات میں قائم حی قیوم، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد رہنے والا۔ یہ پہلی بات۔ اس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اس نے تکلیف فرمائی کائنات، اس کا اپنا عمل ہے۔ اس اپنے عمل میں پھر اس نے ایک اپنا مزاج عطا فرمایا، دین عطا فرمایا۔ دین انسانی تحقیق نہیں ہے، یہ آسمانی مداخلت ہے۔ آپ بات میں رہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین بنا لیا۔ اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھی، بندے فارغ کرتے تھے، آج کل بڑی مصروف زندگی ہے، 2 نمازوں سے گزارا تو نہیں ہو جاتا نہ، کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ جب تک کوئی اور حکم نہیں آتا اور اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تھرو دس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا نا، یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آئے گا، یہی میسج ہے میرا فائنل، اب چلتے جاؤ، 5 تو 5 ہی رہیں گی اب۔ حالانکہ بڑی مصروف زندگی ہے، کوئی رعایت کرنا چاہیے اللہ میاں کو، لیکن نہیں۔ اب بات میں رہے گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا، جس کے ذریعے آ چکا اس ذات کو آپ کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھو کہ یہ ذات اللہ اور وہ ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہی ساری طریقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی شریعت ہے۔ آگے پھر کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسائل شروع کر دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز پڑھتے تھے اور محبت سے معلوم تھے، کچھ لوگ تھے کہ محبت میں ایسے ڈھل گئے کہ نماز یاد نہ رہی۔ وہ ہم حال محبت میں ہیں سرشار۔ اب یہ اللہ کے اپنے کام تھے نا، نہیں آپ بات میں رہنا، یہ مشکل ہوگی، بیان نہیں کرنا چاہیے نا۔ اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منم میں خیال نمی دانم خدا رفتم، کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا، خیال اس کا تھا، اس کے حکم سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ خیال و جہاد کی بات ہے۔ اب بات میں نے خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا، کہ اس کی تلاش جو ہے اور اس سے بھی کچھ بے نیاز نکل گئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
محبت کے اندر ایک مقام. اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو، میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ درود میں اتنے محو ہو گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے. محبیت ایک ہی انسان کراتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اب محبت میں اتنے محو ہو گئے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا. یہ وہ لوگ تھے، وہ اصحاب جو گروہ تھا جو صرف اب محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے اور ہر وقت جو ہے کہ خیال میں رہے، وہ ذریعہ معاش چھوڑ بیٹھے. ان کا ایک نام بھی رکھا تھا. کیا نام تھا؟ اچھا، ایک مقام، ایک نام. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دین کے ایک حصے میں چلے گئے. کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی قائم رکھا، نماز بھی قائم رکھی اور باقی کے واقعات بھی بیلنس میں رہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور اندر سے محبت سے محروم ہو گئے. بغض نکلا اندر، اوپر لبادہ نکلا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے، پھر وہ واپس جائیں گے اور پھر اچھا واقعہ ہوگا. ظاہر اور باطن ہو، نافقت کا مقام. یہ بھی مقام ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا بیان اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ اور محبت کے بغیر کیسے معلوم ہوگا؟ مسجد میں گیا ہے، آپ تو اتنے واقع سمجھ آئے گا کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور آپ پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے. ایسا ہوا؟ وہ جو گیا تھا جوتا چرانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا. گویا کہ چور بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے ہاں چوری ہونی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے آپ؟ فرق ہو گیا نا، کیونکہ اللہ کے روبرو دونوں ہیں اور ایک بدو ہو گیا اور دوسرا کچھ اور ہو گیا. آپ بات میں بڑا فرق ہو گیا. تو لہذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ سفر کیا کہ دیکھو خالی نماز سے یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یزکیہم کرتے تھے کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا. اب پھر علم الکتاب پھر ان کو حکمت اور کتاب کی باتیں بتاتے تھے، تلاوت کرتے تھے. تو ہمارے ہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا، لہذا تزکیے کے لیے کوئی انتظام کرو. جہاں سے طریقہ ایک راہ اختیار کیا. اور اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز اور شہید کرنے والا بھی نمازی نکلا اتفاق سے. بھائی یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ نکلی کہ ماننے والا کو ایک آدمی کو درود بھیج رہا ہے، بس چلو کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہے کہ یزید کے اور گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے اوپر درود بھیج رہا ہے اور آل کو ذبح کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مقام آگے پہچان سے معلوم ہو گیا. تو یہاں پھر آپ نے اعلیٰ کر لیا کہ یہ شریعت ہے. فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے لوگوں کی اصلاح کی، قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت نہ ختم ہو تمہارے یہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے. یہ دو دریا ہیں، سمندر ہے، مرجل بارین شلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان. ٹھاٹے مار رہے ہیں. دنیا کی محبت بھی اتنی ٹھاٹے مارتی ہے جتنا دین کی محبت. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت فرما کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھو کہ ہمیشہ ہی دنیا سے محبت کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ دین کو ہمیشہ ہی محبت کرتے جاؤ، اسے نہیں چھوڑنا. مطلب یہ کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح. آپ نے نفس کی اصلاح، لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا، ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے، مخفی نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگا فکرا قسم کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہو اللہ تعالیٰ کی جسے شریعت کہتے ہیں، فارمولے کی عبادت، عبادت بالمحبت کا نام ہے طریقت. خالی عبادت ہو تو یہ شریعت ہے فارمولہ.
اور اگر عبادت میں محبت داخل کر دی جائے کہ اللہ کی نماز ایسے کرو جیسے اللہ سے مل رہے ہو، وہ اور یہ بات اسے کہے کہ طریقت. اب جب طریقت پہ آپ چل ہی پڑے، جاننا کہاں ہے؟ نماز پڑھنا تو مقصد ہی ہے. پھر آپ کی سفر میں روانہ ہو. سفر ہے حقیقت اس دنیا آج سے نکل کر کسی اور دنیا میں داخل ہونا. اس کو آپ غور کرو. وہ ادھر ہے آپ مطلب اللہ کریم کا ارشاد ہے اسی بات میں، پیدا فرمانے والا کا ارشاد پیدا اس نے فرمایا. آپ غور کرنے اس سوال کے جواب میں کہ تمہیں میں سے لوگ ہیں جو میں یرید الدنیا، اور تمہیں میں سے لوگ ہیں وہ میں یرید الآخرہ. پیدا میں نے خود ہی فرمایا ہے. پیدا کرنے والا فرما رہا ہے کہ تم میں سے لوگ ہیں اور جو دنیا کا ارادہ رکھیں گے، دنیا کی تمنا رکھیں گے، میں نے خود ان کو عطا کی ہے. اور تمہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا رکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ تعمیر کرنے والے موجود رہیں گے اور تعمیر سے نکلنے والے موجود رہیں گے. کہ شہر میں رہنا مشکل ہے، شہر میں رہنا مشکل ہے، وحشت کی قسم، شہرہ کی قسم، نکلتے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب دونوں ہی ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کا مقام الگ ہو گیا نا. ایک کا کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ اللہ کے پاس جاتا ہے، یا رب العالمین نعمت نمبر 1 دعا مانگ رہا ہے نماز کے بعد. دوسری نعمت 4 سوال اور 11 آرزو ہے اپنی 4 پڑوسیوں کی. انہوں نے مجھے کہا تھا دعا مانگنے کو. وہ ایک پیکٹ لے کے گیا دعاؤں کا، لکھ کے لے گیا. حج کرنے گیا تھا تو آج بنڈل بنڈا ہوا دعاؤں کا، آرزوؤں کا، یہ اس کے لیے مزاج گرا، یہ روزہ نہیں پڑ رہا اور مجھ کو کوئی پتہ نہیں خدا کے رکھ گیا ہے. ایک آدمی گیا، کیوں جل گیا نہ تابے رکھے یار دیکھ کر. کہتا ہے یہاں آ کے بھی اگر میری آرزو دنیا کی رہی ہے تو میرا آنا ہی بیکار ہے. یہاں آ کے کسی خوبصورت چیز کے پاس جا کر اگر یہ خیال ہو، خوبصورت حسن کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے حسن کیا ہے؟ شارٹ چوری. مگر اگر خوبصورت چیز کے پاس جا کر وہ پوچھے کہ تمہیں کیا تمنا ہے، حسن کے پاس تمنا کیا ہے، وہ کہا کہ حسن کے ساتھ تمنا یہ ہے کہ کچھ پیسے دے دو. اگر حسن کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں سے پیسے تو نہ مانگو. اب اللہ کے ساتھ جا کر اللہ پوچھتا ہے کیا مانگنے آئے ہو؟ کہتا ہے جی رخصت مانگنے آیا ہوں. تیرے بول کیا چاہیے؟ وہ اللہ خاص کیفیت. بولو کیا چاہیے؟ تیرے دینے کو تیار ہو. کہتے جی پہلی فلائٹ مجھے واپس بھیج دو. یعنی کہ ایک ہی یہ مقام آ گیا. دوسرا مجھے دنیا دے دو، دنیا کا آرام دے دو، ہر وہ چیز ہے جس سے میں تجھے بھولنے میں کامیاب ہو جاؤں. مانگ کے سے رہا ہے اللہ سے کہ ڈیئر گاڈ میں تجھے زیادہ نہیں مانتا اور میرے اس عقیدے کو تو طاقتور بنا دے. طاقت اسی سے مانگ رہا ہے. اور کم لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے حقیقت مانگیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت کے معنی اپنی ذات کا شعور دے، نہیں تو مجھے میری ذات کا شعور دے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے وہی دین ہی. تو دین میں جا کے اللہ کے پاس جا کے آدھی راتوں کو تہجد گزاریاں کر کے مکڑ کی طرح اور یہ مکر کی طرح، اور پھر آدھی رات کو اللہ کی گھنٹی بجانا اگر باہر کی یا رب العالمین کی طرف کیا چاہیے؟ کہتے ہیں ایک دعا چاہیے کہ اپنی میں گیا بچہ کامیاب ہو جائے تہجد گزاری. یہ وہ تہجد کر وہ جو 15 تھے نا وہ کسی اور مقام تھا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہی مقامات تھے. یہ اللہ کے ساتھ آرزوؤں کا رشتہ ہے. اس بات سے نجات جو ہے نا دلانے کے لیے ایک فقراء نے کام کیا.
کہ تیری آرزو جو ہے وہ تیرا وبال ہے، اور آرزو کو نکال دے سیدھا اور غبار راہ جاگ ہو جا، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنے خواہشات سے، بلکہ یہاں تک کہا جس طرح کعبے سے بت نکل گئے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہو گیا، آپ کے دل سے آرزوؤں کے بت نکل جائیں یہی خانہ کعبہ ہو گیا۔ آرزو نکال اپنی، تو آرزو تو نکالتا نہیں ہے۔ اور پھر کہانی میں نے سنائی تھی آپ کو، بڑی مشہور کہانی ہے، حقیقت ہے کہانی کیا ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ ایک مسجد میں انہوں نے کہا کہ اتنے 100 موقع نکالو، بیچارے جاتی نکال لیا، پاک ہو گیا، کہتے نکال لیا اب پاک ہو گیا۔ انہیں کہا کتا نکالا تھا، کہتے جی وہ وہی ہے۔ انہیں کہا بارش ہے، جب تک کتا نہ نکلے گا نا یہ پاک نہیں ہوگا۔ کتا ہے خواہش دنیا، جب تک مردار کی تمنا نہیں نکلے گی تو آپ کی عبادت پاکیزہ نہیں ہوگی۔ اس کو یہ نکالا کہ پہلے کتا نکالو، بوکے سے نکالو۔ آپ جو بوکے نکالتے ہو اور کتا سے نکالتے ہو۔ نماز پڑھتی رہی ہے، خواہش نہیں بدلی، پھر نماز پڑھی خواہش نہیں بدلی، عمرہ کرنے گئے پھر خواہش نہیں بدلی، اور بار بار عمرہ کرنے گئے پھر خواہش نہیں بدلی، خواہش پھر دنیا کی لی۔ اس لیے آپ حضرات اللہ کے کام کو اللہ کے حوالے کرو، تو جان اور زندگی جان ہماری، کہ جو تو نے عطا فرمانا ہے ہمیں ہر چیز قبول ہے، جو ہم سے واپس لینا ہے ہمیں وہ بھی قبول ہے، جو تو کر رہا ہے ہمیں وہ بھی قبول ہے، جو موسم عطا کر رہا ہے وہ قبول ہے، سردی گرمی بہار برسات غریبی امیری دولت بیماری سے سب قبول ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ کیا کرنا؟ تسلیم و رضا، ہر موسم قبول ہے۔ یہاں سے آتا ہے فقر کا طریقہ کہ جب یہ بات ہم مان جاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے، کچاں کچاں تو پھر اللہ کی طرف فرار کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے حقیقت کا سفر۔ ابھی حقیقت نہیں ہے، ابھی کیا ہے؟ یہ حقیقت کا سفر ہے۔ حقیقت کا سفر مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کا سفر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف جانے والے کے ساتھ جو ہم سفر چیز ہے اس کا نام بھی اللہ ہے۔ کیا کہا؟ چار ایسے ہو گئے نا، ایک تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے اللہ، اور سارے صحرا میں جو ساتھ چل رہا ہے وہ کون؟ اللہ کا خیال بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا کیا کہا؟ اللہ کا خیال بھی اللہ ہوتا ہے۔ اور جو چلایا جس نے گھر سے نکالا وہ کون تھا؟ وہ بھی اللہ۔ یعنی کہ ابتدائی سفر بھی اللہ اور رہنمائی سفر بھی اللہ، ہم سفر بھی اللہ اور منزل بھی اللہ۔ یہ ہے اس کا حقیقت کا سفر۔ اور جب آپ عرفان میں آ جاتے ہیں، معرفت، یہ بتانا نہیں جاتا کہ بعض اوقات جو رہتا ہے کہ کبھی میں تو ہو جاتا ہے، کبھی تو میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون کیا ہے، کہ میرا عمل کیا تیری منشا ہے یا تیرا عمل کبھی کبھی میری منشا ہو جاتا ہے۔ کبھی بارش کی ضرورت مجھے ہے، برساتا تو رہتا ہے، کتنی خدمت کرتا ہے، فرماتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ بس کو درد تک آ جاؤ۔ کبھی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، زمین میری ہے، ضرورت میری ہے، اور بادل تو لایا، اب باتیں میرے، بادل وہ برسا رہا ہے، اور کبھی ہماری ضرورت کے لیے وہ کام کر رہا ہے، کبھی اس کی ضرورت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ فرق مٹانا مشکل ہے کہ اللہ آپریٹ کر رہا ہے کہ مین آپریٹ کر رہا ہے۔ جب یہ فرق مٹنا مشکل ہو جائے تو پھر سمجھو کہ معرفت کے اندر واقع ہو گیا۔ نہیں بات سمجھائی نا؟ مشکل ہے بات کہ خود ہی تقدیر ہوتا ہے انسان، تو سنتا ہوتا سمجھنا ضروری تو نہیں نا، خود ہی تقدیر ہوتا ہے اور خود ہی نوشتہ تقدیر ہوتا ہے، بلکہ خود ہی کاٹے میں تقدیر ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھائی؟ یعنی کہ جس انسان کو اللہ کے راہ میں کوئی مشکل سفر آ رہا ہو، اس سے کہا جائے کہ اللہ نے تجھے اختیار دیتے ہیں، تو جو چاہے لکھ لے اپنی تقدیر، وہ پھر وہی لکھے گا۔ بات سمجھائی؟ مطلب جو کربلا سے گزرا ہے، اگر یہ آواز آ جائے کہ بولو کربلا بند کر دوں، تو وہ جواب کیا دے کہ جو تیری رضا یہ ہے تو ہماری بھی یہی رضا ہے۔ اس کو بولتے ہیں معرفت۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ تیری رضا اور میری رضا میں فرق نہ ہو، کبھی تیرا عمل میری خواہش ہو جائے، کبھی میرا عمل تیرا حکم ہو جائے۔ خواہش تو نہیں کہتے نا، ہاں، کبھی برابر برابر چل پڑے۔ نہیں بات سمجھائی؟ پیغمبر کا عمل اللہ کا عمل ہے، وہ مار رہتا ہے ادھر بات ہے، وہ آپ کے اللہ رما
مطلب جو آپ نے پھینکا وہ تو آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو اللہ پھینک رہا ہے، آپ تو بولتے نہیں جب تک وہی نہ ہے، وہی بولتی ہے، وہی کیا ہوتی ہے؟ وہی بولتی ہے، بس پھر آپ قرآن آپ گھر میں پڑھا جا رہا ہے، کون بولتا ہے؟ اللہ ہی بولتا ہے، نہیں بات ہے، جب قرآن وارد ہو جائے تو پھر اللہ، مطلب یہ ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن مشکل ہو جاتی ہے، میں کون ہوں وہ کون؟ پھر یہاں کے لوگوں نے کہا کہ بٹھا کے دل میں اسے اور اس کی ہی نماز پڑھی، کہ اب وہ دل میں ہے نماز کہاں ہو رہی ہے، سجدہ کہاں ہو رہا ہے، اس کی نماز وہ اس کا جب وہ اندر ہو سجدہ کدھر ہو، جب وہ ایک طرف ہو تو سجدہ کو مغرب کو، جب وہ ہر طرف ہو پھر یہ ایک مقام آتا ہے ان لوگوں پر، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب ہر طرف اللہ کا وجہ اللہ چہرہ نظر آئے سمت بھول جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں مغرب کدھر ہے مشرق کدھر ہے، نہ مشرق کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، یہ ایک مقام آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سب پر ہے، یہ علم کی شکل میں دیکھو، یہ معرفت جب ایسے مقام پر آ جائے تو اس کی رضا اور اس کی رضا میں فرق نہیں رہتا، پھر کچھ لوگ وہاں جا کے فنا بقا کے اندر ہو جاتے ہیں، چند لوگ ہیں جو واپس آتے ہیں ورنہ وہیں رہ جاتے ہیں، بھئی وہ مقام ہے جہاں رہ گئے، جو دریا سمندر میں گیا پھر رہ گئے، کچھ لوگ ہیں پھر دوبارہ واپس آئے، ان کو بھیجا گیا چلو پھر آپ دنیا میں جاؤ، چند لوگ، آپ سے بات سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ ہے بھی صحیح ایسا واقعہ، جب آپ کی خواہش نکل جائے تو آپ اس کی خواہش کے انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا بفراست المومن، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے، اللہ کے انداز سے دیکھتا ہے، اب ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہو سکتی ہے، جب چوتھا مقام ہے معرفت کا، شریعت فارمولہ، طریقت محبت، سمجھ آ رہی بات، حقیقت منزل، عرفان پہچان، جسے معرفت کہہ رہے ہیں، پہچان ہو گئی تو پھر نہیں پتہ چلا کہ غیر کون ہے اور اللہ کون ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، پھر وہ ایک مقام آتا ہے، اس مقام پر ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ خود ہی تھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین آپ ہی، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں موسیٰ بن کے آتا ہے، کبھی فرعون بن کے آتا ہے، رونق لگائی ہوئی سارے کھیل اس کے، ہم نے اندر سے ایک ہی بات ہے، چھوڑو اس کو بھولے چاہ کہ نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلا کی جانا میں کون جانا، کہ دونوں ہی میں ہوں، آپ کو بات نہیں ہے، جیسے کہ سارا انسان کا کھیل ہے، کبھی فرعون ہے کبھی موسیٰ ہے، سارا ہی اللہ کا کھیل ہے، کہیں فرعون بنتا ہے کہیں موسیٰ بنتا ہے، یہ بات سمجھ آئی نا؟ سمجھ نہیں آئی؟ سارے انسان کا کھیل ہے دنیا میں، کیا ہے سارا کھیل کس کا ہے؟ انسانی فرعون ہے، انسانی موسیٰ ہے، انسانی پیغمبر ہے، انسانی انکاری ہے، سارے انسان کا کھیل ہے، اور یہ سارا کھیل ہی اللہ کا ہے۔ اب بھائی جب انسان کہاں ہے اللہ کہاں ہے، یہ ہے معرفت کی بات، کہ کون سا عمل اللہ کی طرف سے تھا، کون سا عمل انسان کی طرف سے تھا، کس مقام پر انسان کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ مثال بتاتا ہوں، ایک آدمی اللہ کے پاس بہت دعا کر رہا ہے، شاہ رب العالمین بہت سخت ضرورت ہے، اس وقت جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کہیں سے کوئی خاص چیز مل جائے، خوشبو، دعا کر رہا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس، کہتے بھائی یہ آپ کی چیز لایا ہوں خوشبو، اللہ نے بھیجا، کون آیا، دعا کہاں پہنچی، تاثیر کدھر آئی، امر الہی کیسے چلا، وہ آدمی کہاں سے آیا۔ کبھی آپ کی کوئی دعا اسباب کے باہر منظور ہوئی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے خود ہی کیا ہے، بات نہیں، اسباب کے باہر، یہ تو اسباب میں تھا نا، اتفاق سے پورا ہو گیا، وہ بات جو اسباب سے باہر ہوئی، وہ بات جس کا خود ہی اس نے انتظام کیا ہو، اچانک مطلب آپ کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہو، کوئی خوشگوار خواب ہی آ گئی ہو، چلو
یہ اس نے خود کیا، تو گویا کہ اس کا خود کا عمل جو ہے وہ بھی کسی آدمی ہی کے ذریعے ہوگا۔ وہ آدمی کون تھا جس کے ذریعے ہوا؟ آپ کو بات سمجھائی نہیں؟ بات سمجھائی جا کے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ آپ سخاوت کرو تو سخاوت ہوتی ہے، یہی ہے سخاوت، اللہ کے قریب پہنچاتی ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سخی بناتا ہے، آپ کو آدمی آ کے آپ گھر پہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے بات سنو میری، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، دراصل میں تیری زندگی میں ایک نیکی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تجھ جیسے وکیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خود ہی عمل فرماتا ہے۔ جب آپ کو اس کا عمل سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آدھے سے زیادہ عمل اس کا اپنا ہی تھا آپ کی زندگی میں، کہ وہ خود ہی خواہش بنا، خود ہی آپ کو رجوع کرایا اور خود ہی جواب دیا، سوال آپ سے کرایا، جواب خود بنا۔ نہیں بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا کرنا اس کا کام ہے، تمنا پیدا کرنا اس کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تمنا کو راستہ دینا اس کا کام ہے، اور تو راستے کو منزل ادا کرنا اس کا کام ہے۔ جب وہ منزل خود ہی ہو تو سفر کی خواہش وہ خود ہی تھا۔ بات سمجھائی؟ تو خواہش سفر دراصل وہ آپ ہی عطا فرماتا ہے اور خود ہی مسافر کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور پھر آگے جا کے خود ہی دیدار کرا دیتا ہے، کہتا ہے میں ہی تھا، کہ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا؟ کہتا آپ خود ہی تھے۔ اس طرح وہ چلا۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شروع دن سے یہ چلا۔ تو آپ لوگوں کو عبادت کرو محبت کے ساتھ، اور محبت جتنی ہوگی اتنی عبادت جو ہے اس میں آپ کے لیے نیکی زیادہ ہے، اور محبت عطا ہوتی ہے اور وہ انعمت علیہم کی طرف سے جن لوگوں کو محبت عطا کرنے کا شعور ملا، محبت دین کی ہو اور پھر عبادت موجود ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کب ہوگا آپ کی خواہش؟ جب دنیا کی طرف سے خواہش کم ہو جائے گی۔ دنیا کو واجبی طور پر گزارو، اس میں لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے۔ اچھے مقام سے بھی آپ کی رخصت ہو جائے گی، برے سے بھی آپ نے چلا جانا ہے، حالات سارے چل جانے ہیں۔ 60 سال نہیں تو چلو 2 سال اور لگا لو، آپ چلے جاؤ گے۔ کچھ عرصے کے بعد بڑی مشکل ہوگی رہنا، پھر آپ کہو گے کہ جانا ہی بہتر ہے۔ تو پھر معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے کو اور اپنے نہ ہونے کے درمیان واقعہ دیکھو کیا ہے۔ نہیں بات ہو جائے، ابھی تھے آپ، ابھی نہیں ہے، ہوا کیا؟ یعنی کوئی چیز تو کھا زیادہ کام نہیں ہو گئی ہے۔ جو بندہ 10 منٹ 10:10 تک زندہ ہے، 11 منٹ میں کیا کمزوری آ گئی؟ چلا گیا۔ کوئی فوری طور پر کمزوری تو نہیں آ گئی، کوئی فاقہ تھا، یہاں امر آ گیا۔ تو آپ کی زندگی میں امر آتا ہی رہتا ہے، نیند کے بعد بیداری میں، بیداری سے نیند میں، اور غفلت سے شعور میں، شعور سے غفلت میں، اور گمراہی سے نیکی کی طرح۔ یہ سارا امر اس کا اپنا ہے، کبھی پہچانو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ ہے عرفان، کہ دوست نے آپ کو کہاں نیکی پہنچا دی، کہاں بدی پہنچا دی۔ عرفان کا معنی ہے پہچان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کہاں پر ہے، فی انفسکم، کہاں ہے اقرب الیہ من حبل الورید، کہاں پر ہے؟ اندر موجود ہے، باہر موجود ہے۔ بلا چاہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں تمہیں یہ سمجھوں کہ تو اندر موجود ہے تو باہر کون ہے، اور جی میں کہوں باہر ہے تو پھر اندر کون ہے؟ اگر آپ کو میں پابند سمجھوں تو لامکان کہاں ہے، اگر آپ کو میں لامکان سمجھوں تو پھر یہ مکان کیا ہے، کہاں ہے، بات کیا ہے؟ لامکان کہاں ہے؟ مکان تو بنایا ہوا آپ نے، اگر یہ مکان ہے تو پھر لامکان کیا ہے؟ اور اگر لامکان ہی ہے تو پھر میرے دل میں کہاں ہے؟ اگر دل میں تو ہے تو پھر یہ ساری کائنات کیا ہے؟ پھر ایک دل میں 1000 دل میں کیسے ہے؟ تو یہ ہے اس کا جلوے کی بات۔ آپ جب ایک پہچانو گے، اگر آپ ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع کر جائے بیچ میں اللہ ایمان کے ساتھ، اس کو بے شمار دنیا اور طرح سے نظر آئے، کہ شاید اس سے بہتر ہی لوگ ہوں، شاید لوگ اور طرح سے نظر آنے شروع ہو جائے۔ بس ذرا انداز بدلنے کی بات ہے کہ سارا منظر بدل جاتا ہے۔ کہتے یہ ہیں نظر بدل جائے نظارہ بدل جاتا ہے، نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جائے، پر نظر بدلنے کی بات ہے، نظارہ بدل گیا۔ یہ دنیا ساری میری اپنی انسان کی ہے، دنیا ساری اللہ کی ہے۔ ساری دنیا جو ہے یہ غفلت ہے، ساری دنیا بیداری ہے، یا نری گمراہی ہے یا ساری نیکی ہے۔ یہ آپ کے بدلنے کی بات ہے۔
آپ نیک ہو جاؤ لاہور نیکی سے بھرا ہوا ہے، بد ہو جاؤ تو اللہ کے فضل سے بدی بدی ساری، یہ جیسے آپ ہو جائیں گے ویسے سفر مل جائے گا، چلنے والے کو اس راستے کے مسافر مل جائے گا، چلنے والے کو اس سفر کے مسافر مل جاتے ہیں، بس آپ اپنے ساتھیوں کی تلاش کرو، یہ اس کو سنگت کہتے ہیں، یہ طریقہ شریعت معرفت کا مقام، اسی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے ایک ہی چیز، الگ الگ بنایا ہے لوگوں نے بچت کے لیے، کہ دیکھو جی وہ مولوی صاحب کہتے تو نماز پڑھنے نہیں آیا، مولوی صاحب اندر سے کوئی باطن کا صحیح نہیں ہے، فقیر کہتے ہیں جی ہم تو معذور ہیں، ہم آ نہیں سکتے ہیں، ہم تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو پتہ ہے ایسی کوئی دیندار کا آدمی نہیں ہے، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، وہ مخفی کر گیا، چھپا گیا، ورنہ مقام ہوتا تو چلتا۔ آپ بولو۔ ماننے والے کے لیے ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کا اپنا عمل ہے، محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے نہیں ہو جاؤ گے، جو مانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، ماننے والے جزا کا مسئلہ بیٹھ کے لیے نہیں ہے۔ مثلا جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ توکل کہاں تک ہے، کہ اگر ہم کام نہ کریں تو اللہ کیسے دیتا ہے، اور وہ بھوکا مر جائے گا، اور اگر اس کو یقین ہے کہ اللہ دینے والا ہے تو فوراً اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر محبت اور ادب سے آپ انتظار کرو تو اللہ فوراً راستہ بنائے گا۔ اور یہ کب تک آپ نے انتظار کرنا ہے؟ آخری سانس تک، اور اگر تحقیق کرنے کے لیے ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ ماننے والے کے لیے آج یہی کائنات آسان ہو جاتی ہے، شک کرنے والوں کے لیے اللہ خیر الماکرین تو لگے چلے جاؤ، پھر اللہ تو اللہ ہی ہے، تمہاری عقل پیدا کرنے والا تم سے تو زیادہ ہی کر رکھتا ہے، لیکن کمال کی بات ہے، تم تو پیدا کیے ہوئے ہو، وہ تو جاننے والا ہے، اس لیے ان باتوں کو پرواہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ازمال ہو گے، ماننے والی بات ہے۔ ہاں جی بولو آپ، جی صاحب، اب بولتے جائیں گے تو بات چلتی جائے گی، آپ ان کو بولیں جی، بولو۔ ہاں جی، آپ سب سے آخر کیا ہے واقعہ، بولے آپ۔ ہاں جی، یہ الفاظ ہیں، الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ آتا جب تک یہ مثلاً واردات مشاہدات ایک مقام پر ہے، پناہ کا بنا کہ تیری یاد میں، یہ سمجھا رہا کیا کہا، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ مطلب جب آپ اس کی یاد میں گم ہو جائیں، ایک کی یاد میں، شیخ کی یاد میں، تو فنا فی شیخ ہی فنا فی رسول ہے۔ مطلب فنا میں جب داخل ہو جائے کسی اچھے خیال میں فنا ہونے والا فنا نہیں ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فنا فی شیخ دراصل فنا فی رسول ہے، اور فنا فی رسول دراصل فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ دراصل بقا باللہ ہے۔ سارا واقعہ ایک ہی ہے کہ محویت میں آ جانا ہی بقا باللہ ہے۔
تیری یاد میں ہوا جب سے گم. آپ ایک خیال میں گم نہیں ہوتے ہو. آپ بڑے میپ بیٹھے ہو گئے اور جس طرح وہ بلی میپ تھی, تقریر کر رہی تھی, کارونیشن ہو رہی تھی بلی کی, میں نے بتایا تاج پوشی رسم ہو رہی تھی, بڑا جلسہ تھا, بلی اور تھی, وہ تقریر کر رہی ہے اور چوہا پاس سے گزرا, انہیں تاج ایک طرح پھینکا, بھاگی. یہ آپ کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں محو ہیں, گم ہیں. اچانک کوئی آرزو آتی ہے, اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ نماز باز میں, یہ ذرا کام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ محو نہیں ہوتے. جو محو ہوتا ہے اس نے کہا کہ منم محو خیالے ہوں, منم محو خیالے ہوں, میں اس کے خیال میں ایسا محو ہوا, نمیدانم کجا رفتم, خدا جانے میں کہاں چلا گیا, شدم غرق وصالے ہوں, اس کے مثال میں ایسا غرق ہوا کہ نمیدانم کجا رفتم, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن وہ جب یہ مقام آ جائے یہی بقا ہے. بقا کا معنی فنا اور دنیا کی خواہش سے فنا ہو جانا اور اس کی ذات میں بقا ہو جانا. ویسے بھی ٹھیک ہے, جب ادھر سے آپ فنا ہو جاؤ ادھر سے بقا ہو جاؤ, کہ یہاں سے دماغ رکھانا اور وہاں سے دماغ لگانا. تو جس کو فنا فی اللہ جیسے کہتے ہیں, جو اس کی ذات میں محو ہو جائے, کہ وہ قطرہ اور جو قطرہ پانی کا جو سمندر میں مل گیا, اب اسے قطرہ کہو یا سمندر کہو, بولو کیا کہو. وہ جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا, اب اسے کیا کہو. بس اتنی سی کہانی ہے, یہ کہانی ہے خاص. جو ذرہ ریت کا صحرا میں ڈال دیا گیا, اب اسے کیا کہو, صحرا. جو انسان دنیا سے تمنا ہٹا کے اس کی یاد میں محو ہو گیا, استغراق میں آ گیا, اب اسے کیا کہو گے, وہ وہی تھا. نام بھی وہی رہتا ہے, کام بھی, لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے. اب یہ بات یاد رکھنا, بظاہر یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا, لیکن یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کل تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس کا نام بدل گیا, اس کے کام یکسر بدل گئے, اس کے احوال بدل گئے, پہچاننے والوں نے اس کو کوئی اور نام بھی دے دیا. کیا دے دیا, اور نام. اب یہ اپنی پہچان کے علاوہ اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. کیا بن گیا, اپنی پہچان سے ایسا گم ہوا کہ اب اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. جب کوئی شخص اپنی پہچان سے فنا ہو کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے تو وہ فنا سے نکل کے بقا میں جاتا. کیا ہوا, کون بقا میں داخل ہوتا ہے, جو اپنی پہچان سے نکل کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے, وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, پر یہ ہے بقا. اپنی پہچان کو ترک کر کے اس کی پہچان کا سنگ میل ہو گیا, جس کا وہ ہو گیا, کوئی نہ کوئی طریقہ بن گیا کہ یہ وہ ہیں, بابا جی ہیں, ان کے پاس جاؤ, چلے یہ ذکر ضرور کریں اللہ کا, اللہ نام ہی اللہ ہو گیا. اس کا اپنا نام تو کوئی ہوگا, کوئی نام ہوگا بابا کا, رحمت علی ہوگا, کوئی اور نام ہوگا, کہتے اس کا نام اللہ ہوا ہے. اب یعنی کہ اپنی ذات سے گم ہو کر اس کی یاد کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح کوئی روشنی پڑھانے والے, کوئی ذکر کرانے والے, کوئی محبت کرانے والے, اپنے الگ الگ ہوتا ہے نا. ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جو وثوق سے اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے گھوڑا بنا کے اس طرح کا میں چھوڑ دو, دیکھا جائے گا. چڑھ کے آ گئے تو آ گئے, نہیں تو وہیں پنا ہو جائے گا. آرزویں اللہ کے حوالے کرو اور آپ آزاد ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, آپ آزاد ہو. اور آرزوؤں کے پیچھے نہ تعلق کرتے رہنا, آدھی پوری ہوگی آدھی پھر کمزور ہو جائیں گی. اللہ کے حوالے کرو, جو پوری کرتا ہے وہ قبول کرو, جو نہیں پوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دو. بیٹھے آرزو کو فکر نہ کیا کرو, تو اس کا کام ہے, بات بھی ٹھیک ہے, اس کا کام ہے وقت پر اسے زندگی بھیجی ہے, وقت پر اسے موت بھیجنی ہے, وقت پر کھانا نہیں بھیجے گا, بھیجتا ہے. سارے واقعات ہوتے ہیں, آرزو بھی پوری کرے گا. چلو آپ کو بیچارے سچے لوگ دعا کرتے رہتے ہو, بیٹیوں کی شادی, بیٹے کی شادی, ادھر کی شادی, ادھر کی شادی, تو جو خدا کو نہیں مانتے ان کی شادی نہیں ہوتی. سارے واقعات ہوتے ہیں. اس لیے راز بتا رہا ہوں کہ وہ کام, وہ انجام, وہ حاصل, وہ تمنا جو خدا کو نہ ماننے والے کے ہاں بھی آج خود پوری ہے, اس چیز کو تو دعا کے ذریعے نہ مانگو نا. نہیں بات سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئے گی, کبھی نہیں آئے گی سمجھ. جو چیز کافر کے پاس
کفر کی موجودگی میں موجود ہے تو وہ چیز تمہیں ایمان سے کیوں ملے؟ وہ تو آج خود مل سکتی ہے. ایمان سے تو تم وہ چیز مانگو اپنے ایمان کے ذریعے جو کافر کے پاس نہ ہو. تم وہ دولت مانگ رہے ہو جو کافر کے پاس بھی ہے اور مانگتے خدا سے ہو جو اس نے ویسے خدا کے بغیر کر لیا. نہیں بات سمجھ آئے گی؟ کافر کے پاس ہسپتال ہیں تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے, اس کے پاس اسکول ہیں تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے, اس کے پاس مال ہے تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے. نااہل قومی سطح پر نااہل ہو اور اپنی نااہلیت کو دعا سے دور کرنا چاہتے ہو, کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے خدا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے یا رب العالمین تو راضی رہ, تو اپنا فضل ہم پر فرما. اور فضل اب ہمارے پاس وہ ہو گیا جو کافروں کے پاس عذاب کی شکل میں ہے. یہ دقت بھی پڑی ہے, نہیں بات سمجھائی؟ جو بات کافروں پر ہے, بولے کافروں کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایٹم ہے, ایٹم بم ہے, یہی ہے نا. ہم اگر دعا کو یا رب العالمین ایٹم بم دے تو ہمارا ایٹم بم نماز سے نکلے گا. فارمولہ تو ادھر بنا پڑا ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز سے سکون مانگو, نماز سے آخرت کا سفر خیریت کا مانگو, نماز سے اللہ کا فضل مانگو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو, زندگی میں عافیت مانگو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹے لوگوں سے ادب مانگو. نماز سے وہ بات مانگو جو کافر کو نہیں مل سکتی. آپ کے پاس میں جو چیز کافر کے پاس دی ہے وہ آپ کے ایمان سے مانگو. جو کافر کو مل بھی نہیں سکتی, جنت مانگو, آسانی مانگو, اللہ کا تعلق مانگو, اور اللہ کے حبیب کی محبت رسول کی مانگو, سارے بات کرو. اور یہ چیز جو یہ دنیا مانگ رہے ہو یہ تو کافروں کے پاس ہے, اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو کہ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسی چیز عطا فرما دے جو آپ نے نہ ماننے والوں کو دی ہے. یہ کوئی بات ہے؟ جہاں سے آپ غلط کر گئے, یہاں سے غلط ہوگی بات کہ نہ ماننے والوں کو جو کچھ دیا وہ تم لے سکتے ہو زبانی طور پر, ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا وہ تم مانگو. سکون ہے, عطا ہے, مہربانی ہے, رضا رہنا ہے, راضی رہنا ہے. یا رب العالمین مجھے راضی کر دے, مجھ پر راضی ہو جا, ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے, بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے. یہ بات مانگنی تھی نا کہ بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے, ہمارا بن ہمیں اپنا بنا دے. تو یہ ساری دعا تھی. اس دعا کے آپ اور ہی کچھ چیز مانگتے رہتے ہو, کبھی ملتی ہے کبھی. شکر کرو اللہ بڑا مہربان ہے, اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے رہے ہو, ورنہ گمراہ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھتیں سونے کی بناتے ہیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بناتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا تو یہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے اللہ, میں تو آپ گھبراتے جا رہے ہیں. بہرحال آپ کی کمزوریاں دور ہوں, آپ بندے سے دور ہوں. یا رب العالمین جو آج رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ حاصل ٹھیک ہو جائے. سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا, بات پھیلاؤ نہ ہو لیکن سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو تدبیر عطا کرے, محنت عطا کرے. جو کام محنت کے ہیں وہ محنت سے کرو, جو شوق کے ہیں وہ شوق سے کرو, اور جو اس کے فضل کی بات ہے اس کے فضل سے مانگو. راضی رہنا شروع کرو, وہ راضی ہو جائے گا. بس راضی ہے تو پوچھ لے کہ کیا چاہیے تو پھر لے لینا کوئی چیز. آپ اپنے دل پہ بس راضی رہو. آپ تو اللہ سے ناراض سے رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے کہ غریب رکھا, وہ شکر کرو. کہ کیا کرنا ہے مطلب ہم گمراہ ہو گئے. راضگیر کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں اتنے غریب ہونا چاہیے کہ بالکل بنا مایوس ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کمزوریاں دور کر دے, زندگی کی یہ بندشیں یہ آسان ہو جائے. کم از کم یہ چیز ہو جائے کہ زندگی آسان ہو جائے, زندگی سکون والی ہو جائے, اور خواہشات کا پھیلاؤ نہ ہو لیکن خواہشات رکاوٹ نہ بن جائے, سفر میں رکاوٹ نہ آئے. چل یہ ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مہربانی فرما. اور آپ بات کرو, آپ بولو, کچھ تو بولو. آپ بولو. ہاں ٹھیک. ہاں 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 آگے جو آپ نے پڑھا جس سے آپ آج کی محفل میں جو پہلی آپ نے آج پڑھی کیا ہے
یا الذین آمنوا ہاں کیا اچھا سنو بات، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا، ایسا دو کہ وہ وقت آ جائے جب بیع نہیں ہوگی، پیسے کی تجارت نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ تم تو پھر جمع میں لگ جاتے ہو، اس کے بعد آپ خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ رزق تو دیتا ہے، تو پھر جو اس نے دیا اس میں سے خرچ کا حساب لے رہا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کیا. تم تو اس کی راہ میں آمدنی شروع کر دی، تم نے کاروبار لگا دیا. اس سے دادا صاحب کا تو دکان لگی ہوئی ہے پارٹی دل والے، دادا کا عرص ہے، تیرے عرص کے ساتھ کیا تعلق ہے دکاندار کا؟ میلہ ہے نا، اس نے میلہ بنا لیا. مطلب اللہ کی راہ میں جانے والا پہلے تو یہ دیکھے کہ رزق کو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. انفقوا مما تحبون ایک اور جگہ پر ہے، اور کہ وہ انفقوا مما تحبون، ہرگز پلا نہیں پاؤ گے جب تک خرچ نہ کرے وہ چیز جو تم پسند کر رہے ہو. جو میں نے دیا وہ میری راہ میں خرچ کر. بس یہ ہے خرچ بڑھانے کا طریقہ. آمن جس سے بدلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی راہ میں خرچ کر دکھاوے کے بغیر. ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب بیع نہیں ہوگی، جب تجارت نہیں ہوگی، جب تمہارا پیسہ تمہارے مصرف میں نہیں آئے گا. اس وقت جو ہے اگر وہ دین مکمل ہوتا تو پھر ایک اور تکمیل کرنے والے دین کی ضرورت نہ ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اگر اپنی جگہ پہ مکمل ہوتے ہیں، ہر چند کے اپنے دور میں مکمل تھا، لیکن اس کے بعد مکمل کرنے کا الشوم اکملت لکم دینکم، جس ذات پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، اس ذات کی موجودگی میں کسی پرانے فارمولے کو استعمال کرنے کی خواہش حافظ صاحب کی گستاخیوں میں شامل ہونے کا امکان ہے. اور خیال رکھا کرے اس بات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور یہ بات کافی ہے آپ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی ہے آپ کے لیے، آپ کے ارشادات کافی ہیں. ہر چند کے اس سے پہلے امتوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے. ایک وقت تھا کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس شادی کے فارمولے اور تھے. جب فارمولہ بن گیا آخری تو پھر آپ نے اس فارمولے کے اوپر چلنا ہے. جب آپ ہی حضور پاک پر ارشاد کی سند کی مہر لگ گئی، اس کے بعد پھر کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سند الواصلین ہوگی بات کی، یہ آخری مہر ہے. کیا 5 اس کے بعد پہلے 10 ہوتی تھی اور 15 نمازیں ہوتی تھی، 30 بھی ہو سکتی ہیں. چرچ میں ایک دن جانا ہے اس کے اندر لکھا ہوا، تو کیا چرچ میں جانا ایک دن لکھا ہوا؟ یہاں تو روز 5 وقت کی نماز تو کام ہے. اس لیے ہمارے پاس تسلیم کے لیے، اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اور کوئی ارشاد نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ حکم ہے، آپ کرتے جاؤ، کماؤ بھی خرچ بھی کرو، جو حکم ملا. اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن آپ کے لیے تقلید کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے کس کو ماننا ہے؟ آپ اپنے دین پر چلنا ہے. آپ نے بات سمجھا رہی ہے کس پر چلنا ہے؟ ورنہ آدم علیہ السلام کی بات کو آپ تقلید شروع کر دو کہ ایک پیغمبر نے فرمایا ہوگا، ایک اور پیغمبر نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور کے ساتھ واقعہ ہو گیا. تقلید کے لیے نہیں ہے. تقلید کہاں پر ہے؟ آخری. اب ہاں بھائی یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ مقام کیا ہے، حج کا مقام کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیسے کیسے کماتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد. اگر بات سمجھائی اب آپ دوسری پڑھو.